بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اردو زبان کے بنیادی قواعد یونٹ نمبر 2۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم نحو۔ یونٹ نمبر 2 میں اردو زبان کے بنیادی قواعد کے حوالے سے پچھلے لیکچرز میں ہم علم صرف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع علم نحو ہے۔ علم نحو میں کلام اور اس کی اقسام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علم نحو، کلام اور اس کی اقسام، مرکب تام، مرکب ناقص اور مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم نحو کی سادہ اور آسان سی تعریف یہ ہو سکتی ہے: نحو وہ علم ہے جس میں اجزائے کلام کی صحیح ترکیب اور تعلقات باہمی سے بحث ہوتی ہے۔ مختلف کلمات کے باہمی ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے جاننے سے انسان کلام میں غلطی نہیں کرتا۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں اجزائے کلام کی صحیح ترتیب و ترکیب اور تعلقات باہمی سے بحث کی جاتی ہے۔ اس سے مختلف کلمات کے باہمی ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ علم نحو کو جان لینے کے بعد انسان لغوی اور اصطلاحی غلطی نہیں کرتا۔ مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: مرکب استثنائی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی، مرکب جاری، مرکب بدلی، مرکب ذوالحال، تابع موضوع، مرکب ظرفی، تابع محمل، عطف بیان و مبین، مرکب تاکیدی، مرکب عددی، مرکب تمییزی، مرکب عطفی۔ مرکب ناقص کی یہ ٹوٹل 16 اقسام بنتی ہیں۔ مرکب استثنائی وہ مرکب ہے جو استثناء اور مستثنیٰ منہ سے مل کر بنے اور ان کے درمیان میں حروف استثناء واقع ہوں، مثلا شاہد کے سوا سب لڑکے۔
اس جملے میں شاہد مستثنا اور لڑکے مستثنا اور حرف سوا حرف مستثنا ہے۔ مرکب اشاری، وہ مرکب جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے، مثلا یہ میز، وہ کرسی۔ اس جملے میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں اور میز کرسی مشار الیہ ہے۔ مرکب اضافی، دو اسموں کے درمیان ایک معمولی سا تعلق پایا جاتا ہے، اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف اور جس کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ان کے درمیان پائے جانے والا حرف حرف اضافت کہلاتا ہے۔ حرف اضافت کی وضاحت پچھلی کلاسز میں بھی ہو چکی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اضافت کی اقسام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اضافت کی اقسام مدرجہ ذیل ہیں: اضافت ابنی، اضافت استعارہ، اضافت بیانی، اضافت بادنا تعلق، اضافت تخصیصی، اضافت تشبیہی، اضافت تملیکی، اضافت توضیحی، اضافت توصیفی، اضافت ظرفی، ظرف مکان، ظرف زمان، مرکب امتزاجی، تابع موضوع، تابع محمل، مرکب تاکیدی و تمییزی۔ اضافت ابنی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ باپ اور مضاف بیٹا ہے، مثلا طاہر، جمیل، حیدر، علی وغیرہ۔ اضافت ابنی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ باپ اور مضاف بیٹا ہے، مثلا طاہر، جمیل، حیدر، علی وغیرہ۔ اضافت استعارہ، وہ اضافت جس میں مضاف کو مضاف الیہ کا جزء یا حصہ خیال کیا جائے، وہ اضافت جس میں مضاف کو مضاف الیہ کا جزء یا حصہ خیال کیا جائے، مثلا ایسا حقیقت میں نہ ہو، مثلا قدرت کا ہاتھ، ہوش کا ناخن وغیرہ۔ اضافت بیانی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کا مادہ ہو، مثلا سوت کا کپڑا، سونے کی گھڑی۔ اضافت بیانی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کا مادہ ہو، مثلا سوت کا کپڑا، سونے کی گھڑی۔ اضافت بادنا تعلق، جس میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت بنائیں، مثلا کڑاکے کی سردی، کان کا کچا وغیرہ۔ اضافت تخصیصی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ اپنے مضاف میں کوئی خصوصیت پیدا کرے، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ اپنے مضاف میں کوئی خصوصیت پیدا کرے، مثلا نثار کا دوست، میرا بھائی۔ اضافت تشبیہی، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کا مشابہ ہو، مثلا نگاہ کا تیر، مصیبت کا پہاڑ۔ اضافت تملیکی، وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک مالک ہو اور دوسرا مملوک ہو۔ وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک مالک ہو اور دوسرا مملوک ہو، مثلا اسلم کا قلم، محمود کی کتاب، مثلا اسلم کا قلم، محمود کی کتاب، اور محمود مالک ہے جبکہ قلم اور کتاب مملوک ہے۔ اضافت توضیحی، وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرے، وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرے، اس میں مضاف عام ہوتا ہے اور مضاف الیہ خاص۔
وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرے، اس میں مضاف عام ہوتا ہے اور مضاف الیہ خاص، مثلا جنوری کا مہینہ، جمعہ کا روز، سندھ کا دریا، کیکر کا درخت۔ اضافت توصیفی، وہ اضافت جس میں موصوف اور مضاف الیہ صفت ہوں، وہ اضافت جس میں موصوف اور مضاف الیہ صفت ہوں، مثلا دودھ کی چائے۔ اضافت ظرفی، وہ اضافت جس میں ظرف اور مظروف کے درمیان اضافت ہو، وہ اضافت جس میں ظرف اور مظروف کے درمیان اضافت ہو۔ اس کی دو اقسام ہیں، ظرف مکان، مثلا باغ کا پھول، چشمے کا پانی۔ ظرف زمان، مثلا صبح کی ہوا، شام کا منظر۔ کبھی مضاف الیہ مظروف ہوتا ہے، مضاف ظرف، مثلا دودھ کا پیالہ، نمک کی کان۔ مرکب امتزاجی، وہ مرکب ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے، مثلا اعظم گڑھ، ایبٹ آباد، محمد حسین۔ مرکب بدلی، وہ مرکب ہے جو بدل اور مبدل منہ سے مل کر بنے، ان میں سے ایک سے اصلی غرض ہو اور دوسرے سے غرض نہ ہو، پہلے کو بدل اور دوسرے کو مبدل منہ کہتے ہیں، مثلا انور کا چاچا سلطان، یہاں انور کا چاچا بدل ہے اور سلطان مبدل منہ ہے۔ تابع موضوع، وہ مرکب جس میں ایک بامعنی لفظ محاورے کے مطابق بے معنی لفظ استعمال کیا جائے۔ کبھی تابع موضوع مطبوع سے پہلے آئے، مثلا ڈگڑا، جھگڑا، اس میں جھگڑا مطبوع اور رگڑا تابع ہے۔ تابع موضوع کی چند اور مثالیں یہ ہو سکتی ہیں، آس پاس، آمنے سامنے، بھاگ دوڑ، جوڑ توڑ، بھلا چنگا، بھولا بٹکا، بھول چوک، چال چلن، بناؤ سنگار، چوری چھپے، بن ٹھن کر، بننا سنورنا، تال سر، جان پہچان، جوڑ توڑ، جھاڑ پھونک، چیخ پکار، ڈھان پان، سینہ پرونا، گہنا، پہننا، کام کاج، گھر بار، کانٹ چھانٹ، کڑوا کسیلا، لوٹ کھسوٹ، کونا کھدرا، مار دھاڑ، کھٹ پٹ، نوک جھونک، کھیل کود، وضاقتہ، گلی سڑی، ہاتھ جیت، سوچ بچار، گورا چٹا۔ تابع مہمل وہ مرکب ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے بعد محاورے کے مطابق مہمل لفظ استعمال کیا جائے۔ تابع مہمل وہ مرکب ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے بعد محاورے کے مطابق مہمل لفظ استعمال کیا جائے، مثلا دانا دن کا، اس میں دانا مطبوع ہے اور دن کا تابع مہمل ہے، اس لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں، اہل زبان کو ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ قیاسی طریقے کے مطابق پہلے حرف کو واؤ سے بدل کر دوہرا کر دیتے ہیں، مثلا پانی وانی، روٹی ووٹی۔ سمعی طریقے میں اہل زبان کی پیروی کی جاتی ہے، مثلا اتا پتا، بچا کچا وغیرہ۔ تابع مہمل سے بننے والے مرکبات کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں، اتا پتا، ٹھیک ٹھاک اور اڑوس پڑوس، ٹیپ ٹاپ، اکا دکا، جھوٹ موٹ، چوری چکاری، چھیڑ چھاڑ،
गुला बिसरा, पकड़ दकड़, पूछ खींच, ताना बाना, टाल मटोल, खचाखच, गाली गलोच, गपशप, गुत्थन गुत्था, गुड मुड, गुमसुम, गोलमोल, लटपट, मांग तांग वगैरह। मुरक्कब ताकीदी वो मुरक्कब है जो ताकीद और मौक़ूब से मिलकर बने। इनमें से एक कलमा दूसरे की ताकीद करता है। इसका जिक्र हर्फ ताकीद और हर्फ़े तशबीह में भी आता है। मसलन सब औरतें, इसमें सब हर्फ़े ताकीद है और औरतें मुक़द्दर हैं। मुरक्कब तमीज़ी वो मुरक्कब है जो तमीज़ और मुमीज़ से मिलकर बने। मसलन 10 किलो गंदम, 5 किलो 5 मीटर कपड़ा। इन मिसालों में 10 किलो और 5 मीटर तमीज़ है, गंदम और कपड़ा मुमीज़ है। हर्फ़े तमीज़ से मुरक्कब तमीज़ी बनाया जाता है। मसलन ज़मान के लिए अब, जब, अब तक, जब तक, कब तक वगैरह। मकान के लिए आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर। सिमत के लिए इधर उधर, जिधर उधर। तौर तरीके के लिए क्यों कर, कैसे, किस तरह, किस लिए वगैरह। तादाद के लिए 100, 1000, लाख, करोड़। लाख और हज़ार अमूमन ग्रामर में कसरत के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मिक़दार के लिए मसलन 10, 10 लीटर, 50 लीटर। मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से मसलन दिन रात, सुबह शाम वगैरह। इनके मिलाप से भी मुरक्कब हासिल होते हैं। रोज़मर्रा मुहावरा के मुताबिक तरजीहात का ख्याल रखा जाता है और मुनासिब अल्फाज को पहले लाया जाता है। इल्मे नहव में मुतज़ाद अल्फाज से बहस की जाती है। इल्मे सरफ में हमने इसम की अक़साम बालिहाज बनावट, बालिहाज साख्त, बालिहाज जिन्स और बालिहाज गिनती पढ़ी थी। गिनती के एतबार से इसम की 2 अक़साम थी, वाहिद जमा। जिन्स के एतबार से भी 2 अक़साम थी, मुअन्नस मुज़क्कर। इल्मे नहव में हम चूँकि जुमलों की साख्त के बारे में पढ़ रहे हैं, जुमले में हम मुतज़ाद अल्फाज से बहस करते हैं। अल्फाज और मुतज़ाद एक दूसरे के उलट अल्फाज की आवेज़िश से वजूद में आते हैं, जैसे आबाद, वीरान, आज़ादी, गुलामी, आस, पास, आसान, मुश्किल, आगाज़, अंजाम, अजमाली, तफसीली, ईमानदार, बेईमान, बद, नेक, दाना, नादान, रोना, हंसना, साकिन, मुतहरिक, शुक्र, नाशुक्री, तबीब, मरीज, गाढ़ा, पतला वगैरह। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़्त और मौसूफ़ से मिलकर बने। मसलन ठंडा पानी, गर्म रोटी, नेक लड़का। इन जुमलों में ठंडा, गर्म और नेक सिफ़्त है, पानी, रोटी और लड़का मौसूफ़ हैं। फ़ारसी ज़ुबान में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़्त बाद में आती है। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब जो जार और मुजर्रद से मिलकर बने। मसलन अकरब के साथ डब्बे में कराची से लाहौर तक। इन जुमलों के साथ में से तक हुरूफ़े जार हैं। हाल, जुहाल जो लफ्ज़ फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को बयान करता है, हाल कहलाता है। मुरक्कब ज़र्फ़ी
وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے، مثلاً باغ کا پھول، صبح کا وقت، ان جملوں میں وقت مظروف ہے، باغ اور صبح ظرف ہے۔ مرکب عطفی وہ مرکب جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، جیسے انور اور سلطان، قلم اور دوات، مرد اور عورتیں۔ بعض متضاد الفاظ کے ملانے سے مثلاً امیر غریب متضاد الفاظ بنتے ہیں، بعض مترادف الفاظ کے ملانے سے لفظوں کا جوڑ توڑ بنتا ہے، مثلاً خوش و خرم، آبرو عزت، آدمی انسان وغیرہ۔ گرامر کے بارے میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اردو قواعد مولوی عبدالحق، نئے اردو قواعد عصمت جاوید، اردو قواعد شوکت سبزواری۔ شکریہ، اللہ حافظ۔